مجھے حکم دیا گیا ہے کہ طلباء کو حدیث کی اجازت دی جائے۔ بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اپنی نااہلی کا سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں، لیکن بڑوں نے کہا ہے کہ الامر فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے نا وہ ادب کے اوپر فائق ہوتا ہے۔ لہذا اتنا عرض کر دوں کہ مجھے اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ ہوا اس طرح کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا، 2 مہینے کی چھٹیاں آئیں تو میرے بھائی نے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ وہاں پہ میں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 مہینے میں میں نے 4 پارے حفظ کر لیے۔ میرے استاد کا نام تھا قاری غلام رسول صاحب، مومن پورہ مسجد میں مدرسہ تھا، میں وہاں روزانہ جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ تو اتنا ذہین بچہ ہے کہ تو 1 سال سے کم عرصے میں پورا قرآن یاد کر لے گا۔ میرا دل بڑا خوش تھا کہ میں حافظ بن رہا ہوں۔ جب 2 مہینے کی چھٹیاں آئیں تو میرے بھائی بڑے ٹیچر تھے اسکول میں، مجھے کہنے لگے چلو سکول۔ میں نے کہا میں نے تو مدرسے جانا ہے۔ ان کا نہیں سکول میرے ساتھ جانا ہے۔ اب ان کے ڈر کی وجہ سے میں اسکول تو چلا گیا، لیکن دل میرا غمزدہ تھا۔ تو واپس آ کے میں امی کے سامنے بڑا رویا، میں نے تو مدرسے پڑھنا ہے اور بھائی مجھے سکول لے کے جاتا ہے۔ تو امی نے بھائی کو کہا کہ اس کا دل جب مدرسے میں لگتا ہے تو اس کو کیوں سکول لے کے جاتے ہو؟ اس نے کہا میں نے دین کا علم پڑھنے سے اس کو منع نہیں کیا، سکول پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھے۔ پھر بھائی مجھ سے پوچھنے لگے تمہارے کتنے سبجیکٹ ہیں؟ میں اسکول کی ابتدائی کلاسوں میں تھا، میں نے کہا جی کہ ہمارے 8 سبجیکٹ ہیں۔ کہنے لگے اچھا 8 سبجیکٹ سکول کے ہیں اور 9واں سبجیکٹ تمہارا دین کا علم ہے، تم 9 سبجیکٹ پڑھو اور تیاری کرو۔ میں نے کہا میں کیسے پڑھوں گا؟ کہنے لگے انتظام استاد کا میں کر دیتا ہوں، تم پڑھنا اور اس کا بھی امتحان پاس کر لینا۔ چنانچہ ہمارے شہر میں ایک بڑے مفتی تھے، حضرت مفتی ولی اللہ ان کا نام تھا، مفتی اعظم جھنگ ان کو کہا جاتا تھا۔ وہ بھائی کے دوست تھے۔ ان کو میرے بھائی نے کہا کہ میرے بھائی کو دین کا علم پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اس کو شام کے وقت 2-3 گھنٹے دین پڑھا دیا کریں۔ ان کا بہت اچھا، انہوں نے مجھے فارسی سے سبق شروع کروایا، پند نامہ سے انہوں نے شروع کروایا، اور مجھے لگتا ہے کہ پند نامہ پڑھا کر انہوں نے مجھے آدھے سے زیادہ تصوف اس عمر میں سکھا دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے گلستان پڑھائی، بوستان پڑھائی، پھر صرف ناو شروع کروائی تو مالا بدھا میں نے انہوں نے بھی پڑھائی۔ شرح میات عامل تک میں نے پوری کتابیں ان مفتی صاحب سے پڑھی تھی۔ پھر اس دوران مجھے یونیورسٹی جانا پڑا تو میرا جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ پھر منقطع ہو گیا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد دل میں ایک شوق تو تھا ہی صحیح کہ میں نے کتابوں کو جاری رکھنا ہے، تو میں نے یونیورسٹی کے قریب لاہور میں پتہ کیا کہ کوئی مدرسہ ہو، تو وہاں ایک محلہ ہے بیگم پورہ، یونیورسٹی کی بالکل دیوار کے ساتھ ہے، وہاں پہ ایک مدرسہ تھا۔ میں اس مدرسے میں گیا تو چترال کے علماء تھے جو شیخ الحدیث تھے اور وہاں پر محتمم تھے۔ میں نے انہیں کہا جی کہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں مگر مجھے دین پڑھنے کا شوق ہے، تو اپنے شہر میں تو میں استاد سے پڑھ لیتا تھا، یہاں میرا کوئی واقف نہیں ہے، میں شام کو آ جایا کروں گا، آپ اپنے مدرسے کے استادوں کو کہہ دیں کہ وہ مجھے سبق پڑھا دیا کریں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے۔ ان کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا 1971 میں کہ ایک یونیورسٹی کا لڑکا مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں ہر روز شام کو 3-4 گھنٹے کے لیے چلا جاتا تھا اور مختلف استادوں سے مختلف کتابیں پڑھتا تھا۔ جماعت میں بیٹھ کر پڑھنے کا موقع تو نہ ملا، لیکن استادوں سے کتابیں پڑھی، یہ پکی بات ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب مدرسے کے امتحان ہوئے تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی میں نے سنا ہے کہ وفاق المدارس کے امتحانات ہوتے ہیں، میں یونیورسٹی میں فرسٹ آنے والا لڑکا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی امتحان دے کے پاس ہو جاؤں۔
وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم نے بھی کوئی امتحان پاس نہیں کیا، استادوں سے پڑھا ہے، تمہیں پرچے کی ضرورت ہے، سند چاہیے، کاغذ کی ضرورت ہے یا علم کی ضرورت ہے؟ ہم نے کہا بھئی علم کی ضرورت تو ہے، لیکن اگر سند ہو جائے تو اور اچھا ہوتا ہے۔ کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو وفاق والے ہیں انہوں نے کس وفاق کے تحت امتحان پاس کیا ہے؟ ان کا سوال ایسا تھا کہ واقعی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ امتحان پاس کرنا کوئی اتنا اہم نہیں ہے، بس پڑھنا ضروری ہے۔ تو میں اپنے استادوں سے پڑھتا رہا، لیکن میں اس کو کم قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں نے وفاق کا امتحان نہ دیا، ورنہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا میں بچہ تھا، اگر وفاق کا امتحان اس زمانے سے دینا شروع کرتا تو میں پاس تو ہو ہی جاتا۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ بہرحال میں نے اپنی کتابیں پڑھیں، پھر مجھے میرے شیخ نے بتایا کہ تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نا تو جامعہ اشرفیہ میں ایک مفتی ہیں، ان کا نام ہے مفتی جمیل احمد تھانوی۔ یہ وہ استاد تھے جنہوں نے مجھے اکابر علماء دیوبند کی محبت دل میں ڈالی۔ پتلے سے تھے، جب میں پہلے دن ان کو ملنے کے لیے دارالافتاء میں گیا تو مجھے کہنے لگے یہ لڑکے کیوں آئے ہو؟ نہ اپنا وقت ضائع کرنا نہ میرا وقت ضائع کرنا، کام کی بات پوچھو۔ میں نے کہا کہ حضرت میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، مجھے مسئلے مسائل پوچھنے پڑتے ہیں، آپ اجازت دیں میں آپ کے پاس آ جایا کروں اور مسائل پوچھ لیا کروں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے آ جایا کرو، میں آپ کو 5 منٹ روزانہ دے دیا کروں گا۔ اب میں پہلے دن آیا تو مفتی صاحب نے مجھے 5 منٹ دیے، تو میں نے بیٹھتے ہی ان سے سنتوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے میری زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، تو مجھے بتائیں کھانے کی سنتیں کیا ہوتی ہیں، لباس کی سنتیں کیا ہیں، معاملات کی سنتیں کیا ہیں، میں زندگی پوری سنت کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں۔ اب یہ میری بات سن کے مفتی صاحب کا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا۔ کہنے لگے اچھا پھر میں تمہیں 5 منٹ کی بجائے 15 منٹ دے دیا کروں گا، اور دیکھو تم روزانہ آیا کرو اور دارالافتاء کے اس کونے میں بیٹھ جایا کرو، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، جب میں فارغ ہوں گا تو اپنے پاس بلا لیا کروں گا۔ میں پھر چلا جاتا اور دارالافتاء کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتا، مفتی صاحب مجھے دیکھتے، پھر کبھی مجھے اشارہ کرتے آ جاؤ تو میں جاتا، تو مفتی صاحب پھر مجھ سے پوچھتے کیا پوچھنا ہے، میں پوچھتا تو مفتی صاحب پھر مجھے بتاتے سمجھاتے رہتے، پھر جو بات کھلی تو الحمدللہ وہ 15 منٹ کے بجائے گھنٹہ 2 گھنٹے پہ بات جا پہنچی۔ الحمدللہ ان مفتی صاحب کی باتوں سے اللہ نے میرے دل میں اکابر علماء دیوبند کی محبت بھی پیدا کی اور علم کی اہمیت اور تقوی کی اہمیت بھی پیدا کی۔ دین کا جو رنگ چڑھا نا صحیح، وہ اس سے پہلے نہیں چڑھا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے چڑھا۔ خیر بخاری شریف کی جو کتاب ہے وہ میرے استاد نے حضرت مولانا جعفر صاحب، محمد جعفر، وہ حافظ القرآن بھی ہیں، حافظ البخاری بھی ہیں، ان سے میں نے بخاری شریف پڑھی۔ اور ویسے میرے عمومی استاد جو ہیں وہ ہیں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، وہ اس وقت ہمارے معہد الفقیر کے شیخ الحدیث بھی ہیں، میرے اور میرے بچوں کے وہ استاد بھی ہیں۔ میں نے زندگی میں کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو میں جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں فون کر کے انہی سے پوچھتا ہوں، کوئی بیان تیار کرنا ہو تو میں بیان لکھتا ہوں اور لکھ کے ان کو دکھاتا ہوں، اگر وہ کچھ ترمیم تنسیخ کر دیتے ہیں تو بہت اچھا، اگر کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو مجھے تسلی ہوتی ہے اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو زندگی کے استاد وہ ہیں۔ الحمدللہ علم کے ساتھ یہ ایک تعلق رہا، اور اللہ نے یہ کتابیں جو درس بخاری تک تھیں یہ ساری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد 2 مدارس سے مجھے اعزازی سند بھی مل گئی۔ ایک مدرسہ ہے اس کا نام ہے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی میں، وہ حضرات محبت کرتے تھے اور اکثر افتتاح بخاری اختتام بخاری پہ مجھے بلاتے تھے، تو میں بھی ہر سال چلا جاتا تھا، بیان کر کے آتا تھا۔ ایک دن بیان کیا تو محتمم صاحب مجھے کہنے لگے حضرت آپ نے جانا نہیں، ہم نے دستار بندی کروانی ہے۔ میں نے پوچھا دستار بندی کس خوشی میں؟ کہنے لگے بس آپ کو اعزازی سند دینی ہے، شورا نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا محتمم صاحب میں تو طالب علم نہیں ہوں، مجھے کیوں سند ملے گی؟
یہ ٹھیک تو نہیں ہوگا. کہنے لگے دیکھیں یہ رجسٹر ہے, میں نے طلباء میں اس سال سب سے پہلے طلباء میں آپ کا نام بھی لکھ لیا تھا. آپ پورا سال تبلیغ کرتے پھرے اور میں آپ کی حاضریاں لگاتا رہا. میرے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ آپ پہلے دن سے لے کے آج تک ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں اور آپ کی حاضری لگی ہوئی ہے. اب شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اعزازی سند دے دی جائے. چنانچہ انہوں نے اعزازی طور پر مجھے عالمیہ کی سند جامعہ رحمانیہ سے دی. میں اس کو اپنے لیے علماء کی ایک تصدیق سمجھتا ہوں, برکت سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد قاسم العلوم ملتان حضرت مفتی محمد ایک معروف ادارہ ہے, تو اس کے محتمم ایک مرتبہ تشریف لائے. مجھے فرمانے لگے کہ میں نے آپ کے رشیا کے حالات پڑھے ہیں جو آپ نے وہاں جا کے کام کیا, اور میرا دل بڑا خوش ہوا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے جامعہ کی طرف سے اعزازی سند دوں. تو انہوں نے بھی اعزازی سند لکھ کر دی. البتہ جو ہوتا ہے نا کہ سند چھوٹی ہو اور عالی ہو, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی. مجھے چند مواقع ملے جس سے مجھے عالی سند کی اجازت بزرگوں نے دی. پہلی سند تو تھی جب دارالعلوم دیوبند ساجد کا جانا ہوا, تو وہاں کے ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد سالم قاسمی. یہ قاری طیب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے یہ محتمم بھی رہے. بعد میں انہوں نے اپنا ادارہ بنایا دارالعلوم دیوبند وقف کے نام سے. انہوں نے اپنے گھر دعوت دی, ہم کھانے پہ گئے. وہاں پر کھانا کھانے کے بعد مجھے کہنے لگے پیر صاحب. وہ مجھے پیر صاحب, دیوبند کے سارے استاد اسی نام سے مجھے پکارتے ہیں, پیر صاحب پیر صاحب. کہنے لگے پیر صاحب میرے ساتھ آئیں. میں ان کے ساتھ گیا تو مجھے اپنے گھر کے کمرے میں لے گئے. کہنے لگے پیر صاحب اس چارپائی کے اوپر بیٹھے. میں بیٹھ گیا. مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اس چارپائی پہ کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے کہا حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں. تو ہنس پڑے. کہنے لگے یہ کمرہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ چارپائی ان کی چارپائی ہے, اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو حدیث کی اجازت اس چارپائی پہ بٹھا کے دوں. چنانچہ انہوں نے حدیث کی اجازت دی. وہ چونکہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور بڑے بزرگوں سے ان کا تعلق رہا, تو ان کی سند عالی تھی, تو اللہ نے ایک عالی سند عطا فرما دی. پھر ایک دوسرا موقع ملا, وہ بھی عجیب تھا. حج کا موقع ہوا تو حج کے بعد ہم کچھ دن حرم کے اندر مقیم تھے. عصر کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تھے, بہت ہی پتلے دبلے, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ, یعنی ان کو دیکھ کے نا بندے کو گردان یاد آتی ہے. اختصر یختصر اختصارا فهو مختصر. تو وہ ایک جگہ بیٹھے اور ان کے گرد سرخ یہ جو رومال ہوتے ہیں نا عربوں کے, خاص طور پر سعودی عرب والوں کے, چند طلباء نے یہ جو ہے نا باندھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنی بغلوں میں حدیث پاک کی کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں. اچھا جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں نا, ان کو ایک نظر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کالج یونیورسٹی کی کتابیں ہیں اور یہ مدرسے کی کتابیں ہیں. ایک نظر میں پتہ چل جاتا ہے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں. اب وہ گھیرا بنا کے بیٹھ گئے تو میں بھی تھوڑا قریب ہو گیا. ایک بچے نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت کی, باب کئی فقان عباد الوحی, اور پھر انما الاعمال بالنیات والی حدیث پڑھی. تو ان بزرگوں نے ان تمام کو حدیث کی اجازت دی. میرے دل میں خیال آیا کہ جس بزرگ سے حرم میں یہ لوگ حدیث کی اجازت لے رہے ہیں وہ کوئی بڑے بزرگ ہوں گے. ان کے ساتھ ان کا ایک نوجوان خادم تھا. تو میں نے خادم سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے کہا جی ان کا نام ہے احمد علی, یہ انڈیا کے عالم ہیں, مگر ان کی زندگی زیادہ یو کے میں گزری ہے اور یہ وہیں رہتے ہیں. میں نے کہا یہ حدیث کی اجازت؟ کہنے لگے ان کی حدیث کی سند بڑی عالی ہے. تو میں نے پوچھا بھئی کتنی عالی ہے؟
کہنے لگا اتنی عالی ہے کہ آپ کے تقی عثمانی صاحب بھی ان سے اجازت کے لیے یو کے ان کے گھر آئے تھے۔ میرے لیے تو اتنی بات ہی سند تھی۔ حضرت شیخ الاسلام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جب وہ بھی حدیث کی اجازت کے لیے ان کے پاس گئے تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑی عالی سند ہوگی ان کی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار میں بھی ایک طالب علم ہوں، کیا مجھے حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ کہتے ہیں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی؟ میں نے کہا جی لوگ مجھے یہی کہتے ہیں۔ تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دور سے کہا حضرت حضرت حضرت۔ تو ان بزرگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا حج کے لیے کہ اگر اس بندے سے کہیں ملاقات ہو جائے تو ضرور میں نے ملاقات کرنی ہے، حضرت وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب اس نے نام لیا تو وہ بزرگ کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ خیر میں نے ان کا ماتھے کا بوسہ لیا، ملا، میں نے ان کو کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں۔ کہنے لگے میں جب حج کے لیے اپنے گھر سے چلا تھا تو میں نے اس وقت نیت کی تھی اگر میری ملاقات ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھوں گا، پہلے میری خواہش پوری کریں پھر میں آپ کی خواہش پوری کر دوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، میں نے پھر وہیں بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے حدیث کی اجازت عطا فرما دی۔ تو یہ بھی ایک عالی سند تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی جو اجازت تھی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے واسطے سے نبی علیہ السلام تک چھوٹے واسطوں سے پہنچتی تھی۔ پھر ایک تیسرا موقع اللہ نے عطا فرمایا، ہم لوگ ترکی میں تھے تو ترکی میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ امین سراج امین سراج۔ وہ علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ کے آخری شاگرد ہیں دنیا میں۔ علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے وکیل سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے احناف کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں وہ بہت ہی عجیب ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی، عرب مانتے ہیں اس کو۔ تو ان کے آخری وہ شاگرد ہیں جو زندہ تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ بزرگ زندہ تو ہیں لیکن حکومت ان کے ساتھ لوگوں کو ملنے نہیں دیتی، زیادہ لوگوں کے ملنے سے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک نادر نعمت ہے، ہم نے اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے، لہذا 4-5 ڈاکٹر جو ہیں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں، صرف جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، باقی نمازیں گھر پہ شاگردوں کے ساتھ جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ اب جمعہ میں 2 دن باقی تھے اور ہم نے وہیں رہنا تھا، تو ہم نے بڑی نفل پڑھ کے دعائیں مانگی کہ یا اللہ آسانی فرما، وہ آ جائیں جمعہ کے لیے اور ہمیں ان سے ملاقات کا موقع مل جائے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ آ بھی جاتے ہیں نا، تو حکومت نے مسجد میں ان کے لیے شیشے کا کمرہ بنایا ہوا ہے، وہ آ کے شیشے کے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی صفوں کا اتصال ہو جاتا ہے، لوگ ان کو دیکھ تو لیتے ہیں مگر ان سے مل نہیں سکتے۔ خیر ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے کمرے کی طرف گیا تو ان کا خادم کمرے سے نکل رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں حضرت سے حدیث کی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ذوالفقار احمد نقشبندی۔ تو اس نے حضرت کو جا کے بتایا کہ جی پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں اور ان کا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ وہ فرمانے لگے ہاں یہ نام تو میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے کہ روحانیت مشائخ کی دنیا میں یہ بھی ایک نام ہے، اور میں بھی چاہتا تھا کہ میری ملاقات ہوتی تو میری ملاقات کرواؤ۔ اب وہ حضرت اندر سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آ رہے ہیں اور میں باہر سے جا رہا ہوں ان سے ملنے کے لیے۔ دروازے کے اوپر 2 دکتور آ گئے، ان کا جی نہیں آپ نہیں مل سکتے، یہ بندہ پاکستان سے آیا ہے اور پاکستان میں ہائیجینک کنڈیشنز بہت بری ہیں اور ان سے تو بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے، ہم تو نہیں یہ مصیبت مول لے سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملوں، تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ ان کا جی بیماری لگنے کا ڈر ہے۔ تو پھر شیخ امین سراج نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی
اگر ان کے ساتھ ملنے سے مجھے کل کی جگہ آج موت آ سکتی ہے تو میں مرنے کو تیار ہوں۔ اب اتنی بڑی بات کرنے پر وہ ڈاکٹر تو پیچھے ہٹ گئے، اور ادھر دروازے کے اندر، یعنی کچھ میں باہر تھا کچھ میں اندر تھا، حضرت اندر تھے، میری ان سے ملاقات ہو گئی اور حضرت نے مجھے حدیث کی اجازت عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پرنٹڈ ایک کتاب دی جس میں علامہ زاہد الکوثری کی جو سند ہے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ایک عالی سند تھی جو اللہ نے اپنے رحمت سے عطا فرما دی۔ پھر اس سے ایک عالی سند ابھی پچھلے سال ہی مجھے ملی۔ وہ اس طرح ہوا کہ ہمیں دعوت دی گئی بخارا جانے کی، کوئی دنیا کے مختلف ممالک کے مشائخ تھے جنہوں بلایا گیا تھا، تو میں بھی گیا وہاں پر۔ بخارا میں جو میرے چند متعلقین دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت شام کے ایک عالم آئے ہوئے ہیں اور ان کی حدیث کی حدت بڑی عالی ہے، اور بخارا کے سارے علماء ان کے کمرے میں جا رہے ہیں حدیث کی اجازت کے لیے۔ تو میں نے جب سنا تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھائی ویل چیئر لاؤ اور ہم بھی چلتے ہیں ان کے کمرے میں، اور ہم بھی جا کے ان سے حدیث کی اجازت لیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ کہنے لگے حضرت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے عصر کی نماز جب جماعت کے ساتھ ادا کی تو وہ میرے ساتھ تھے، مجھے پوچھنے لگے تمہارا بیعت کا تعلق کن سے ہے، تو میں نے آپ کا نام لیا، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تمہارے شیخ سے، جب بھی وہ فارغ ہوں مجھے فون کر دینا، میں 15 منٹ کے اندر خود پہنچ جاؤں گا۔ تو حضرت میں ان کو فون کر دیتا ہوں، انہوں نے خود کہا ہوا ہے وہ آ جائیں گے۔ چنانچہ پھر ہم وہیں بیٹھے رہے، انہوں نے فون کیا اور وہ جو ہے نا واقعی 10 منٹ کے اندر تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے کمرے میں بہت سارے علماء حدیث کی اجازت کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے بہت عالی سند دی ہے۔ پھر انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان انڈیا میں جتنے اس وقت محدثین ہیں ان کی سند جو پہنچتی ہے نا اوپر، وہ 17-18 واسطوں سے پہنچتی ہے، کسی کا 19واں واسطہ بھی بنتا ہے، لیکن جو میری سند ہے وہ 15 واسطوں کے ساتھ پہنچتی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے پہنچتی ہے؟ ان کا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر عبداللطیف فرفور، جنہوں نے علامہ شامی کے کام پر بہت کام کیا ہے، فتاوی شامی کے اوپر۔ جو مفتی حضرات ہیں وہ خصوصاً ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ان کے واسطے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے میری سند 14 واسطوں تک پہنچتی ہے اور میں 15واں واسطہ بنتا ہوں، اور جتنے لوگوں کو ان سے سند حاصل تھی اب وہ دنیا سے چلے گئے، میں آخری بندہ ہوں جس کے پاس یہ عالی سند موجود ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں جی کہ انہوں نے اس عاجز کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے، اور انہوں نے پھر مجھے حدیث کی اجازت بھی دی۔ میرے خیال میں شاید ہم نے جو بعد میں حساب لگایا ان کا جو یعنی یہ سند ہے یہ اس لحاظ سے عالی بنتی ہے کہ وہ بہت علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے نبی علیہ السلام پر بہت جلدی جو ہے جا کر مل جاتی ہے۔ تو یہ 3-4 سندیں ایسی تھیں جو بتانے کے لائق تھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو نیکی تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اس عاجز کی طرف سے جتنے دور حدیث کے طلباء ہیں یا علماء ہیں یا فاضلات ہیں یا عالمات ہیں جو یہاں اس نیت سے آئے ہیں، ان سب کو حدیث کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے مشائخ کے سامنے سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔